اور تقوی کی دوسری بات، جو ہمارا معاشرہ بالکل اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ابرار بھائی بنیاد ہے رزق حلال اور کسب حلال۔ آپ کی جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں، اگر کسب اور عقل حلال نہیں ہیں، یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ حیرت، لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہننا حرام کا۔ بزرگان دین صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اس معیار کو، تقوی کے معیار کو فراموش کر دیا گیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بس مال آنا چاہیے کیسے بھی آئے۔ نہیں، تقوی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور وہ مومن ہونا چاہیے، جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو عورت ہو، مومن ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا، پاکیزہ زندگی۔ اور پاکیزہ زندگی کی جو تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں ایک تو دیکھیے یاکل حلالا و یلبس حرام، ٹھیک ہے، وہ حلال پہننا اور حلال کھانا ہے، حیات طیبہ۔ اس کے بغیر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو تمام عبادتوں کی اصل ہے وہ رزق حلال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے تھے، بہت احتیاط برتتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے امام حفص غالباً تھے، پارٹنر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، اور آپ کی کوفہ میں سب سے بڑی منڈی جو لگتی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تھی کاروبار میں، اور خالی کوفہ میں نہیں، دیگر شہروں میں بھی آپ کے کارندے موجود تھے جو کاروبار کرتے تھے۔ اور اس میں سے ایک پارٹنر نے کوئی تھان تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، اس میں کوئی عیب تھا۔ اب جانتے پہلے جو کپڑے بنتے تھے، اب یہ والی مشینیں تو تھی نہیں، ہر گز میں فرق ہوتا تھا، ہاتھ سے کپڑے بنتے تھے، تو اس میں کہیں عیب تھا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں جی، یہ جو کسی کو بھی یہ والا تھان بیچو گے، کپڑا بیچو گے، تو اسے بتا دینا بھی اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اب وہ پارٹنر تھے، انہوں نے بیچتے بھول گئے، کپڑا بیچ دیا۔ اب بعد میں خیال آیا پتہ نہیں کون ہے، اب بازار میں بیٹھے ہیں، کون آیا کون لے گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا بھی اس طرح وہ تھان بک گیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پارٹنرشپ ختم کی، اور 30,000 درم جو پورے کاروبار میں تھے وہ سب کے سب صدقہ کر دی۔ 30,000 درم مانا رکھتے تو اس وقت 30,000 صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اس میں مال مشتبہ آ گیا، اشتباہ ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ کون سا بغیر بتائے وہ کپڑا بیچ دیا گیا۔ تو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم خالی کہہ کہ نماز ان کے طریقے سے پڑھ لیں یہی کافی ہوگا، روزہ اور عبادات ان کے طریقے سے کر لیں، نہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو جو مقلد ہونے کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزار کر ہمارے لیے نمونہ بنے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کے راستے پر آئے، اور انہوں نے یہ اتنا مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار مال عطا فرمایا، بہت مالدار تھے، بہت مالدار۔ اور ان کا طریقہ کار تھا برار بھائی، سالانہ وہ دیکھتے تھے کہ ہاں جی اتنا میرا خرچ ہے مہینے کے اعتبار سے، سالانہ خرچ اتنا بنتا ہے، جتنا پروفٹ ہوتا تھا سالانہ خرچ اپنا رکھتے تھے، بقیہ سب صدقہ کر دیتے تھے۔ اور صدقہ کرنے میں جو ہے ہمارے ہاں اس چیز کو کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے جو علماء کرام تھے
علماء کرام ان کو پورا راشن دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہے اپنے گھر کے لیے جتنا سامان، جو میوے، جو فروٹ اپنے گھر کے لیے خریدتے تھے، وہی جو وہاں قریب علماء کرام ہوتے تھے وہ ساری چیزیں علماء کرام کے لیے بھی خریدا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 10 سال، بعض روایت میں نے 20 سال دی، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ، یہاں تک کہ ان کی پوری فیملی کا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ادا کیا ہے۔ تو اس قدر علماء کرام کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور جتنا وہ خدمت کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ میں یہاں عرض کروں، میں اپنے تجربے کی بھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال دی ہے سورہ بقرہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کہ فرض کریں کہ ایک دانہ بویا، گندم کا ایک دانہ بویا، اس سے ایک بالی نکلی، 7 بالیاں نکلی، ٹھیک ہے، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانے سے 7 بالی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 1 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے، 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، آپ کو کتنے ملیں گے؟ 700۔ کتنے؟ 700۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا شاید اس کا ثواب ہی وہاں ملے گا، نہیں، اس میں ثواب کی قید نہیں ہے، کوئی ثواب کی قید نہیں ہے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، یقین کے ساتھ ہم ڈر کے خرچ کرتے ہیں، سوچ کے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس رب نے تو ہمیں بے حساب دیا ہے، اس نے کوئی حساب نہیں رکھا۔ اگر آج ہم بھی بے حساب اس کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے 1 خرچ کرو گے تو 700 ملے گا، لیکن یہ بات ابرار بھائی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ 700 ہی ملے گا، نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے جتنا اور مزید چاہے اضافہ فرما دے اور دوگنا کر دے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہاں اصل بات کیا ہے، وہ سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دینے والے کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، کون کس طرح کس اخلاص سے دے رہا ہے۔ اگر آپ کا اخلاص بھرپور ہے، بڑے شوق سے جذبے سے دے رہے ہیں تو 700 تو ملے گا ہی ملے گا، تمہارے اخلاص کے جتنا اخلاص اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اسے بھی بڑھا دے گا، اسے بھی بڑھا دے گا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی عطا فرماتا تھا۔